تو 5 وقت کی نماز پڑھ بس کافی ہے. لیکن موبائل سے بچ جا تو تیرے گھر کی فاطمہ بن جائے گی, تو تیرے گھر کی رابعہ بن جائے گی, تو تیرے گھر کی زینب بن جائے گی, رقیہ بن جائے گی. اور موبائل استعمال نہ کر, میں یہ نہیں کہتا, استعمال کر, اسے اتنا ہی استعمال کر جتنا واش روم میں کسی جج کو ضرورت کے لیے استعمال کر سکے. کام میں اٹک جاتا, صبح اٹھتے سے لے کر بات کرنا شروع کرتے ہیں, رات کے 12-1 تک برابر گفتگو چلنے کر رکھتی, ہر 2 منٹ 1 منٹ کو برابر وہی آتا رہتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ. تمہیں احساس بھی نہیں کہ تمہارے ساتھ زمانہ کیا کر رہا ہے, احساس بھی نہیں تمہارے ساتھ کیا کر رہا ہے. تمہاری بچیاں, اب تو موبائل اتنا خطرناک ہو گیا ہے, اتنا خطرناک ہو گیا ہے, علماء کے ہاتھ میں بھی. میں تو یہی دعا کیا, قسم اللہ کی, اللہ گواہ ہے, میں نے دعا کر دیا کہ یہ سب ضروریت میں سے نہیں ہے, یہ ختم ہو جائے تو بہت اچھا ہے, ورنہ اس کے ہوتے ہوئے قرآن کے ساتھ بے ادبی ہو رہی ہے. بائی چانس انٹرنیٹ آن کر کے قرآن پاک کھول دے مولانا, آٹومیٹک کبھی کبھار قرآن کے ڈسپلے پر ایسی تصویر آتی ہے اہل ایمان کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے. میں تو صاف کہا, حدیث کی کتابیں اگر موبائل میں پڑھنا ہے, قرآن پاک اگر موبائل میں پڑھنا ہے, بزرگان کی کتابیں اگر قرآن میں پڑھنا ہے, موبائل میں پڑھنا ہے, تو ایسی صورت میں نیٹ آف کر کے پڑھو, ورنہ وہ بھیجتا رہتا ہے گندی گندی تصویریں بھیجتا رہتا ہے. کیا یہ قرآن کے ساتھ مذاق نہیں, حدیث کے ساتھ مذاق نہیں, بزرگوں کے دینی کتابوں کے ساتھ مذاق نہیں؟ آبا تو نے اپنی پوری زندگی کو موبائل کی وجہ سے برباد کر رکھا ہے, برباد کر رکھا ہے. اور میں حضرت کی خدمت میں عرض کروں, رانگ نمبر بھی صحیح جگہ لگ رہا ہے. بھول کر رانگ نمبر آیا, لنک شروع ہو رہی ہے. اپنی اولاد پر کڑی نظر رکھو, کڑی نظر. فارسی میں صاف لکھا ہے ملفوظات میں, ماں باپ وہ ہیں جو اپنے بچوں پر شاہین کی نظر رکھتے ہیں. شاہین کے تو کون بازو گنجی آپا, وہ ایک پرندہ آپا. شاہین ایک پرندے کا نام ہے, ہزاروں فٹ اوپر رہ کر بھی اپنا شکار گہری نظر سے دیکھ لیتا ہے. اس کی نظروں میں اتنی زبردست تیزی ہوتی ہے, ہمیں ایک 10 فٹ دور سے دیکھ نہیں سکتے, 20-25 فٹ دور سے دیکھ نہیں سکتے. ایک چھوٹا سا پرندہ ہے, اس کا نام شاہین ہے, ہزاروں فٹ دور رہتا ہے لیکن بڑی گہری نظر سے دیکھتا ہے. حضرت تھانوی نے کہا, ماں باپ وہ ہے جو اپنی اولاد پر شاہین کی نظر رکھتے ہیں. آج شاہین کی کیا نظر رکھے, بازو بیڈ روم میں بیٹا کس حالت میں ہے ماں باپ کو نہیں معلوم ہے, بیٹی کس حالت میں ہے ماں باپ کو نہیں معلوم ہے. کیا کہتے ہیں, اعلیٰ خاندان, آزاد خاندان اور VIP خاندان, پڑھے لکھے لوگ ہیں, ماڈرن زمانہ ہے, کھلے دل والے, کھلے دماغ والے, کیا کریں ان کے گھروں کے اندر قیامت ہے. مولانا ایسے واقعات بھی آپ دیکھے ہوں گے, بیٹی کا موبائل بجتا ہے, باپ کو اٹھا کر بات کرنے کی ہمت نہیں. بیٹی کا موبائل بجتا ہے, صاف بابا بولتا, دیکھ ماں امتیاز کا فون آیا ہے. کہ کون امتیاز ہے؟ ساجد کا فون آیا ہے. دیکھ کون ساجد؟ مکر کا زمانہ ہے, لڑکوں کا نام لڑکیوں کے ساتھ بھی رکھ کر ماں باپ کو دھوکہ دے رہے. حضرت کیا میں آپ کے سامنے بیان کروں, سب آپ جانتے ہیں الحمدللہ. دھوکہ دیتے ہیں ماں باپ کو, اس باپ کو دھوکہ دیتے ہیں جس نے اپنے خون کو پسینہ بہا کر تم کو پالا اور پوسا, تمہارے آرزو ارمانوں کو پورا کیا, اور نسل اس باپ کو دھوکہ دے رہی ہے, اس ماں کو دھوکہ دے رہی ہے.
جو اپنے خون کو دودھ بنا کر 2 سال تک روزانہ 1.5 لیٹر اگر دودھ پلائی ہے ماں، 2 سال کا حساب لگاؤ، کیلکولیٹر تمہارے پاس موجود ہے، وہ کتنا خون تم کو دودھ کے نام پر پلایا ہے، اور اسی کو تم دھوکہ دیتے ہو۔ ذرا تمہاری قدم پھسلے، میری بہنیں، میری بچیاں اگر بیٹھی ہیں جوان انمیرڈ، تو ذرا میرے اس بات کو توجہ سے سنیں، ذرا تمہارا قدم بہکے اور پھسلے تو ذرا سوچو، محفل میں تمہاری ماں سر اٹھا کر بات کر سکتی ہے؟ اس ماں کو ذلیل کروں گی تم اپنی حرکتوں سے۔ موبائل سے بچو، موبائل سے بچو۔ ایسی عورتوں کے ریکارڈ بھی آئے ہیں جن کے ہاتھوں پہ گلوز ہے، پاؤں میں ساکس ہے، کیا برقع، لیکن اندر موبائل ہے، موبائل۔ اسی لیے میں نے بہت سوچ سمجھ کر بڑی احتیاط کے ساتھ یہ جملہ عرض کیا کہ اس وقت تمہارا تقویٰ، تمہاری نمازیں اور تلاوت اور ذکر و اذکار نہیں ہے، یہ تمہارے درجات تو ہو سکتے ہیں، تقوی کی سند نہیں ہو سکتی۔ تمہارے تقوی کی سند کیا ہے؟ تم اپنی زندگی کو موبائل سے بچاتی ہے تو اس زمانے کی راضیہ مصری ہے۔ اور یہاں جتنے حضرات چھوٹے مختصر بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کی خدمت میں لگے ہاتھ عرض کروں، ان کے ہاتھوں میں موبائل کا سبب بھی ہمیں نہ لگ رہی ہے، ہمیں نہ لگ رہی ہے۔ میرے دوستوں میں سے ایک دوست کا، نوجوان بچوں اور دوستوں میں سے ایک دوست کا قریب میں نکاح ہوا، 6 مہینے پہلے۔ اس نے نکاح سے پہلے جب رشتہ آیا، رشتے میں ایک ہی شرط رکھا، کیا؟ کہ میں آپ کی بچی کو میری اپنی پوری طاقت کے ساتھ ضرور پالوں گا، شکایت کا کوئی مقصود، عالم نہیں، حافظ نہیں، بس علماء کی صحبت میں رہنے والا، آپ کی بچی کو میں اپنی طاقت کے مطابق انشاءاللہ تعالیٰ ضرور پالوں گا، شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ میری ایک ہی شرط ہے، نہ آپ جہیز میں موبائل دے کر بھیجیں گے، نہ شادی کے بعد میں اسے موبائل دلاؤں گا۔ یہ اس کے واسطے چل گا سو چل گا، ہمیں سندر کو دیوانہ اونٹا ملیرہ پوجا کنگل کو ہمیں شرطہ بیان کرے تو پوری زندگی مودی کی طرح اکیلے جھڑنا ضرور کہہ رہے آپ ہی تو جاتا جا رہے بول کر اچھا رشتہ بھی موبائل کے واسطے چھوڑ ڈالیں گے، چھوڑیں گے کہ نہیں چھوڑیں گے؟ موبائل شادیوں میں دیری حضرت، جگنور ایک اچھا علاقہ ہے، اللہ سلامت رکھے، علماء کی محنتیں